سورت میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے شروع میں ہی، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور مختلف نام ہیں، جسے اس سورت کو المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات دلانے والی ایسی سورت ہے۔ جو اس کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، یہ سورت قبر کے عذاب سے بھی اس بندے کو نجات دلواتی ہے اللہ سے سفارش کر کے۔ بہرحال سورت کے شروع میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین موجود بھی ہے، اللہ مالک ہے، سب سے بالا تر ہے، آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور اس میں انسانوں کو کیوں بنایا اور انسانوں کو زندگی اور موت کیوں دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور امتحان لے کہ بھئی کون کتنا اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں۔ جو جتنا اچھے اعمال کر جائے گا ایمان کے ساتھ، اس کا وہی مقام اور اس کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ نے مجھے موت دے بھی دی اور جو ہمارے صحابہ ہیں انہیں بھی اللہ نے جو ہے موت دے دی یا ہم پر رحم کیا، تو تمہیں کون بچانے والا ہے؟ یعنی ہم زندہ رہے اس دنیا میں یا نہ رہے، تمہارا تو دونوں صورتوں میں کوئی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے زندہ رہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں تو عذاب علیم میں مبتلا ہونا ہی ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اس وجہ سے سورت کو سورۃ القلم کہتے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہاں عام کفار کا بھی ذکر ہے، اور خصوصاً ولید بن مغیرہ نام کا جو شخص تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ یہاں اس کی کئی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے کہ بھئی وہ بہت قسمیں کھانے والا تھا، بے وقت شخص تھا، تانے دیتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کیجیے، ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کو دین کے معاملے میں اسٹرانگ رہنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں پھر باغ والوں کا ذکر ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو ہمیں دنیا میں اتنے مال و دولت کیوں دیتا؟ ہمارے پاس یہ سارے سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال و دولت کا اس دنیا میں مل جانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہو گئی اور اللہ جو ہے تم سے محبت کرنے لگا۔ یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ کو دیا، باغ والوں کو دیا۔ باغ والوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے باغات تھے، وہ اس باغ کی پیداوار سے فقراء اور مساکین کو بھی پیسے دیا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا، یعنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص مر گیا تو اس کی اولاد جو تھی وہ باغ کی مالک بنی، لیکن اولاد نے کیا کیا، بہانے بنا کر مساکین اور فقراء کو دینا بند کر دیا انہوں نے، اور جو پیداوار ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتے، صدقہ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور پورے باغ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو صدقہ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے، پھر بھی ان کے پاس باغات تھے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ محبت کر رہا تھا، یہ غلط عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کے باغ کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، گھورتے تھے کہ آپ جو ہے دین سے پھسل جائے، ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب بھی یہ نصیحت سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی نظر لگا کر ہی آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، علیاذ باللہ۔ ایسا نہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ تو تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت لے کر آپ آئے ہیں۔
اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے. حاقہ قیامت کو کہتے ہیں. پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس وجہ سے سورت کو حاقہ کہتے ہیں. سورت کے شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا قیامت کے قائم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا. پھر آیت 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے. جنت والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا. اور جو جہنم والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38، 39، 40 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی تصدیق کی ہے، اور ان کی جو مشرکین کی جو اعتراض تھا اس کی تردید کی ہے. کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے کہ جنوں سے سن کر کوئی کہہ دیتا ہے. یہ وہی کہتے ہیں الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی شاعر یا اس کا کاہن کا کلام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اللہ کے نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا علیہ باللہ نبوت کا، تو ہم اللہ فرما رہے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں علیہ باللہ، کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر لوگ ہوں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کیا، برباد کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں. اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے. معارج کہتے ہیں چڑھنے کے راستے کو، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ المعارج کہا جاتا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ لائیے ہم پر، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، دکھائیے ہمیں. مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو مانگنا نہیں چاہیے، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیت نمبر 8 سے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. بہت گہرا دوست جو ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا. اس وقت مجرمین یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو اللہ کے حوالے کر کے صرف اپنے آپ کو بچا لے. وہ چاہیں گے کہ بھئی میرے بدلے میں پورا خاندان چلے جائے جہنم میں لیکن ہم بچ جائے. ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا خوف ہوگا اور ایسی دہشت پھیلی ہوگی. اور یہ جو ہے چاہیں گے کہ پوری دنیا میں جتنا مال و دولت ہے سب لے کر اللہ کو ہم دے دیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. آج تو اعمال کی بنیاد پہ، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا ملنی ہے. تم نے غلط کیا ہے، تم کفر میں مرتکب رہے، اب تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا. آج کوئی ماں باپ، اولاد، مال و دولت کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی تعلقات، کوئی سورس کچھ کام نہیں آنے والا. آج تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو گیا، تو اب اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو جنت والے ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، فقراء مساکین کو صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہوں گے. اس طرح کی صفات کا بیان ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں
جنت عطا کرے گا اور باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النوح کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں پوری سورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، ان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النوح کہتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک جو ہے مسلسل دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لیکن چند ہی افراد حضرت نوح کو فالو کرنے والے تھے اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے، ہر اعتبار سے دعوت دی، رات کے وقت دعوت دی، دن کے وقت دعوت دی، علی الاعلان دعوت دی، خفیہ طور پر دعوت دی، ہر طرح سے انہیں سمجھایا، نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، اللہ سے کثرت سے استغفار کرو۔ کوئی نہیں مانتا تھا سوائے چند افراد کے۔ ان کی قوم 4 بتوں ود، سواع، یغوث اور یعوق کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کفار کو ختم فرما اور کسی کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ان کفار میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام کفار کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور صرف حضرت نوح اور مومنین جو تھے انہیں ان کی حفاظت فرمائی کشتی میں۔ اس کے بعد سورۃ الجن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں جنات کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے، تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الجن کہتے ہیں۔ جنات، یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں میں جاتے تھے اور کچھ خبریں لے آیا کرتے تھے۔ فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے، اللہ نے انہیں کچھ حکم دیا ہے، تو وہ باتیں خبر سن کے آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ، کچھ 100% تو نہیں بھئی، تھوڑی بہت باتیں سن کے آ کر جو ہے کاہنوں کو بتاتے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پورے آسمان میں اللہ نے جو ہے زبردست طریقے سے یہ پابندی لگا دی کہ اب جن وغیرہ، شیاطین وغیرہ آسمانی خبر کو نہیں سن سکتے جا کر۔ تو جب یہ جانے لگے آپ کی بعثت کے بعد تو انہیں فرشتوں نے جو ہے مار کر بھگایا وہاں سے، تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر انہیں معلوم چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، وہاں جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور قرآن سے بڑے متاثر ہوئے کہ ایسا کلام ہم نے نہیں سنا ہے، اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر، جنوں کی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت کا بھی کام کیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا، جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، جنوں میں بھی برے لوگ ہیں، یعنی جنوں میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی مکلف ہے شریعت کو فالو کرنے کے، ان کے ساتھ بھی جنت جہنم کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، عالم الغیب ہونا۔ لیکن اللہ جس رسول کو جتنی غیب کی خبریں بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ کامل علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بعض غیب کی خبریں اللہ جس نبی کو چاہتا ہے بیان کرنا وہ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنی زبردست ذمہ داری آئی تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہونے لگی اور انہیں سردی لگنے لگی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر میں لپیٹ دو، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، تو آپ چادر میں لپٹ گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ اس کے بعد تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ شروع میں تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر فرض تھی کہ یہ جو ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، یہ تمام مسلمانوں میں، اللہ کے نبی پر تو تھی، تمام مسلمانوں پر بھی یہ نماز فرض تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا تقریباً 1 سال کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے ہی کہ ایک انسان اٹھے اور اس وقت اللہ سے لو لگانا اور دعا مانگنا، اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے ہی، بہرحال لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے اس امت کے لیے۔ اس کے بعد اخیر میں 4 چیزوں کا حکم دیا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ پھر سورۃ المدثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا ہے، یعنی چادر میں لپٹنے والے۔ اس کے بعد اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا ہے۔ یہاں پہ کئی حکم دیا اللہ کے نبی کو، قم فانذر، آپ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کرے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کریں، والرجز فہجر، اور گندگی کو یعنی شرک اور بت پرستی کو آپ چھوڑ دیں، یعنی آپ تو تھے نہیں اس میں، یعنی والرجز فہجر، بت پرستی سے آپ دور ہو جائیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، اب توحید کی دعوت دینا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 31 میں کفار کی آزمائش کا ذکر، علیہا 19 جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 19 رکھی ہے، 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کریں گے، اور یہ تعداد ان کے کفار کے امتحان کے لیے کہ یہ اسے قبول کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کفار نے مذاق اڑایا، بعض نے یہ کہا کہ بھائی 17 سے تو میں نپٹ لوں گا، 2 سے جو ہے تم لوگ نمٹ لینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مقابلہ کر لیں، یہ فرشتے جو ہے بڑے طاقتور ہیں، اللہ نے انہیں ایسی قوت دی ہے کہ پورے ملک اٹھا کے پٹک دیں، یہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو کون شخص ہوگا ایسا جو جہنم کے نگراں سے لڑ کر جہنم سے باہر نکل جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 42-43 میں جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ پہلے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ارے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، اور جہاں دین کا مذاق اڑتا تھا تو ہم بھی بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ان کے برے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں چونکہ قیامہ کا لفظ ہے اور اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے، اس لیے سورت کو سورۃ القیامہ کہتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بھی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، وہ نفس، وہ مادہ کہ بھئی تم نے برا کیا، اس سے گلٹی فیل کراتا ہے کہ تم نے غلط عمل کیا، تو وہ جو مادہ ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ انسان کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں جب گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ان ریزہ ہو جائیں گی، تو ان کی ہڈیوں کو میں کیسے زندہ کر دوں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہڈیاں تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے، ان کے فنگر ٹپس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جو فنگر ٹپس ہیں، فنگر پرنٹ کے اعتبار سے ہر انسان کے مختلف ہیں، یہ میچ نہیں کرتے، الگ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہڈیاں تو کسی بھی سب کی برابر ہی ہیں، ہم ان فنگر ٹپس کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16-17 میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآنی آیتوں کو پڑھ کر سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو ریپیٹ کرتے اور اپنی زبان اپنے ہونٹ کو ہلاتے اور پڑھتے، جیسے حضرت جبریل بتا رہے ہیں آپ ریپیٹ کرتے تیزی کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ اس لیے ریپیٹ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، حضرت جبریل آیت بتا کے چلے جائے اور میں بھول جاؤں تو پھر میں پہنچا نہیں پاؤں گا، تو وہ ریپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیں، حرکت نہ دیں۔ قرآن کو آپ کو یاد کرانا اور اس کو جمع کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ہم جو آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں تو آپ کو یاد بھی ہم ہی کرائیں گے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں پھر جنت والوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اہل جنت کو۔ اور آیت نمبر 37 میں ذکر ہے انسانی تخلیق کا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یا اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، وہ تو ایک نطفے سے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کس طرح انسان ایک نطفہ تھا، نطفے کی شکل میں تھا، اور کس طرح اللہ نے اسے ہٹا کٹا انسان بنا دیا، الگ الگ نعمتیں دی، اسے قوت دی، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو وہ اللہ کے اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دیں۔ سورۃ الدہر کی ابتدا ہوتی ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں چونکہ یہ لفظ موجود ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الدہر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کی حیثیت بتائی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ انسان کا تو ایسا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی وہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اسے نطفے سے پیدا کیا اور اسے قابل ذکر بنایا، اللہ نے جو ہے اسے نعمتیں دی، اللہ نے اسے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، تو یہ اللہ نے بعد میں اسے عطا کی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس سے پہلے تو یہ کوئی قابل ذکری چیز نہیں تھا انسان۔
تو اللہ نے جو ہے آزمائش کے لیے اسے پیدا کیا ہے، اور جب ہم نے اسے نعمتیں ادا کر دیں تو اب جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہرحال پھر قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 29 میں، جنت والوں کا ذکر ہے مستقل، جنت میں مختلف نعمتیں ہوں گی، وہاں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ دھوپ بھی نہیں ہوگی اس طرح کی کہ انسان پریشان ہو کہ اسے سائے کی ضرورت پڑے، جیسے اس دنیا میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں اس کی بھی نہیں ہوگی۔ ولا زمہریرا، اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، سردی بھی زیادہ ہو تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اب جو ہے ہیٹر کی ضرورت ہے اور کمبل کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے، اور طرح طرح چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور گرمی ہو تو اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو زیادہ گرمی ہو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ سردی ہو تو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، یعنی بالکل خوشگوار ویدر ہوگا، خوشگوار موسم، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کی نعمتوں سے لاکھ گنا زیادہ بڑی نعمتیں کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، عیش کرنے کی جگہ جنت ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ بس یہ یہاں پہ مزے اڑا رہا ہے، عیش و عشرت میں مبتلا ہے یہ کافر، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن یہاں پابند ہے، یہاں بہت سی چیزوں کو نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ممکن ہے بہت سی چیزوں کے کرنے کی خواہش ہو، لیکن چونکہ اسلام میں حرام ہے، یہاں بچنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ جس طرح ایک قید خانے میں ایک جو شخص ہوتا ہے وہ ہر چیز نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ذہن کو بنا لینا ہوگا کہ بھئی جب میں قید خانے سے نکلوں گا تبھی میں آزاد ہو پاؤں گا، یہاں تو نہیں میں ساری چیزوں کو کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں جائز چیزوں کو، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے، لیکن وہ خواہشات جو شریعت سے ٹکرائے اس کو دبانا پڑتا ہے، اسے پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں فریڈم کا کہ بھائی جو ناجائز خواہشات بھی ہے اس کو بھی انسان کو کرنے کا حق ہونا چاہیے، تو کریں آپ، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کلیئر بات ہے بالکل۔ فریڈم وہ ہے جو اللہ نے بتایا انسانوں کے لیے، ناجائز خواہشات کو کرنے کے لیے آپ فریڈم کا لیبل لگا لیں، ہیومن رائٹس کا لیبل لگا لیں، تو یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی، اور دوسروں کو بھی بے وقوف بنانا ہے۔ یہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کو فالو کرنا ہے۔ جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ بھی اللہ دے گا، اور اللہ اس سے بڑھا کر دے گا، اسی لیے فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ جنت میں یہ جنت والے جو چاہیں گے اللہ انہیں وہ عطا کرے گا، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوگا، اپنی طرف سے بھی ہم اضافہ کر کے دیں گے۔ تو عیش کی جگہ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، ان ہذہ تذکرہ، قرآن کریم ایک نصیحت ہے، جو بھی اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے کر لے، اللہ کی طرف جو اپنی طلب سے جائے گا، ہدایت کو تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو، اس کا عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس سورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا۔
حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی حضرت یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے، اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائے اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں، تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے، متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں، فوراً الزامات لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، چیمہ گوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ رہا ہے طریقہ۔ تو اسی طرح یہ رہا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے، تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے اس وقت جب وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے یا اللہ کے وہ بیٹے، تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا۔
جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں. اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. واتبعوا الشهوات، اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. تو جو گناہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گناہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا. اور جو نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے. تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. تو جب جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے. پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی. وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ، تو راستہ وہ بھول گئے. تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھئی آگ چاہیے تھی، آگ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی. تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو، طویٰ پر ہو، وہی کوہ طور میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو. پھر انہیں معجزے دیے، دو معجزے، ید بیضا کا معجزہ اور عصا کا، جو کہ پہلے گزر چکا ہے، تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے. اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہیں جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے. ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر فرما، یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملے کو آسان فرما، ظاہری اسباب بھی عطا فرما. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لکنت نہ رہے، میں اٹکوں نہیں بولتے وقت بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے خاندان سے حضرت ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دے کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو وہ زیادہ اچھے سے بھی بات کر سکتا ہے، تو جب میرے ساتھ رہے گا تو میری مدد ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
ان تمام دعاؤں کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بطور احسان اور تسلی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے چند واقعات یاد دلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب بچپن میں فرعون نے یہ حکم دیا، فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا کہ بھئی جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا لڑکا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں بچوں کو ذبح کر دو اور جو لڑکیاں ہوں اسے چھوڑ دو۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہوئی، تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس، تو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا، تو فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اسے رکھیں، ہم اسے پالیں گے بیٹے کی طرح۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ہی انہیں لوٹایا، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے 20ویں پارے میں گزرے گی انشاءاللہ۔ بہرحال تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں۔ پھر وہ انہوں نے کس طرح انکار کیا وہ تفصیل پہلے بھی گزری اور ابھی کئی مرتبہ اور بھی گزرے گی انشاءاللہ۔ ایک ہی واقعہ قرآن میں اگر کئی بار آیا ہے تو ایسا نہیں یوں ہی خامخواہ ان واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا، ہر جگہ واقعہ سیم ہے، لیکن جس جگہ پر بھی وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں، نئے اسلوب میں کیا گیا ہے، اور ہر جگہ کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، کسی ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ایک واقعے کو جب بار بار ریپیٹ کیا جائے تو پھر اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جب تم مر جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے اور فرعون نے کس طرح ان کا انکار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے، سب سے پہلی بات تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے کسی کتاب کو لکھا نہیں، انہوں نے باضابطہ کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی، ایک خدا ہونے کی عقلی دلیل دی ہے اور فرمایا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، اس زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا۔ ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ اس طریقے سے ہو، دوسرا چاہتا کہ دوسرے طریقے سے ہو، تیسرا چاہتا تیسرے طریقے سے ہو، تو خداؤں کی ہی درمیان ایسی لڑائی ہو جاتی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا یہ ختم ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سسٹم درہم برہم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے اور ایک ہے اللہ رب العالمین، ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں، کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے، علیہ باللہ، وہ کہتے تھے مشرکین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے، تمہیں بھی تو مرنا ہے، جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے، ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا
آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے، لیکن یہ نہیں گئے۔ تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے پوری قوم آتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام، یہ جو میں بتا رہا ہوں، اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے بتوں کو توڑے۔ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تھی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے تھے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی۔ کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علی اعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے۔ تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے، ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے۔ تو ہاں، ہم یہ تو علی اعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں ہیں۔ ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کیجئے، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کیجئے۔ اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں۔ حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا، یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم، ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا، اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا۔ تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں سارے بت، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرهم هذا فاسألوهم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا۔ تو سب کہتے بھئی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے وہ چیز، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے اور انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی اللہ کے حکم سے، نبی تھے۔ یہ معجزہ تھا ظاہر ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا ہمیں بھی بچایا جائے۔ نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں، یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے۔ اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد۔ جو جل کر مر گئے مومن
وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے وہ، جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، تو اتنے آرام میں ہے وہ، ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سارے وہ مسلمان جنہیں ظلمن قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو، آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں۔ حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے۔ ہوا یہ، اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے، ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے، تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا، تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی ہے؟ کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی، تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے، کہ ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے، اور جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے، رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی ہر گنہگار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گنہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں جو لاز ہے اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، ونفخ فی الصور، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام، ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا، صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر اور جہنم والوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر
انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔ مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر جو ہے دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، اور مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی سورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام سورتوں کو، حامیم والی سورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز، العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس، کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیاذ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے، تم تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم، ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں،
وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرے۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے۔ تو جو معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام، اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے۔ دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے، اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، آپ کو واقعہ نہیں بتایا۔ معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا۔ اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے، رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے۔ تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا، معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا۔ اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے، فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا، ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا، علم و فن ہوتا تھا، علم و ہنر تھا، اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے، مجھے تو یہ فن آتا ہے، یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علماء، یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے تو یہ علم سیکھا ہے، ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو وہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہر زمانے میں رہے، انبیاء کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی، اللہ کا نظام ہے۔ ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، عام موت جب ہوتی ہے حالت غرغرہ سے پہلے، اب روح نکلنے والی، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ، لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع۔ اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا۔ اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے، آپ اور آگے نہ پڑھیں، اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟
ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں الم یعلم ان اللہ هو اشد منهم قوہ، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے. تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا. تو اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی، فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی ہے. اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھائی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور کہیں گے اپنے جسم سے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے یا خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو. لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی جب قرآن کو پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے. تو ان کی سزا کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے. ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں. یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں. پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہے، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے، تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے. میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے. پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے. تو جنت میں نہ پاسٹ پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. لوگوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی لیکن ساری کوششیں ناکام جائیں گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی. تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم حمید جو اللہ کی ذات ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کے بعد آیت 44 میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ لیول پر ہم نے نازل نہیں کیا ہوتا تو یہ کفار کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح زبان بولتے ہیں لیکن قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے وہ غیر فصیح ہے، تو یہ کیسے اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے ایک دم اعلیٰ درجے پر قرآن کو نازل کیا کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی ہے یا کسی اور کی ہے. ظاہر ہے اس چیز کی وضاحت ہے، اور قرآن جو پڑھے گا اور قرآن کے تمام علوم کو پڑھے گا اور قرآن کی جو عربی زبان ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والا ہوگا. اس کے علاوہ جو آیتوں میں علوم چھپے ہوئے ہیں انہیں وہ پہچانے گا، ان رازوں کو تلاش کرے گا اور نیوٹرل ہو کر پڑھے گا تو وہ شخص یقیناً اگر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے تو وہ جو ہے سیدھے راستے کو ضرور پالے گا.